اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی استاد اور شاگرد کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں. جی لہذا اسی کے ضمن میں پہلے استاد شاگرد کے اور استاد کے مشترکہ فرائض بتائے جو دونوں کو جن پر عمل کرنا ہے. پھر استاد کی بات چل رہی تھی کہ جن پر استاد کو دھیان رکھنا ہے وہ تین چیزیں تین طرح کے ہیں. وہ باتیں جو اپنے بارے میں استاد کو خیال رکھنی ہے, دوسری وہ باتیں جو شاگردوں کے بارے میں خیال رکھنی ہے, تیسری وہ باتیں جو استاد کو کلاس میں دھیان رکھنی ہے وہی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی 13ویں نمبر تک پہنچے ہیں. درس ختم کرنے سے پہلے پورے درس کو ایک بار ترتیبات بیان کر دے. دیکھا ہوگا آپ نے اکثر جو استاد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, پہلے سمجھاتے ہیں, ڈیٹیل بتاتے ہیں, پچھلے درس کا خلاصہ, اور ہو سکے تو پوری کتاب کا پیچھے سے کہ ہمارے اپنی جو گفتگو چل رہی ہے اس گفتگو کا پیچھے سے ربط دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ربط. پیچھے سے ملاتے ہیں کہ ہماری گفتگو اصل گفتگو نہ بھول جائے کوئی. جیسے پچھلی آداب اسلامی میں اکثر کیا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ اگر درس چل رہا 20واں تو میں شروع سے بتاتا تھا. کیا کہتا تھا کبھی کبھی کمال والا, جی شروع سے کہ انسان کو اللہ نے کس لیے خلق کیا ہے؟ کمال پہنچنے کے لیے. حقیقی کمال کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا. وہ جب خدا تک پہنچنا حقیقی کمال ہے, اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کو انجام دینا ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں قرار دینا ہے, تو واجبات کو انجام دینا ہے اور جی. اور اکثر ہم اللہ کے احکام اور واجبات کو دیکھتے ہیں تو ان کا سماج سے تعلق ہوتا ہے. لہذا سماج اور سماج میں رہنے کے نیم اور قانون دو طرح کے ہیں. کچھ وہ اچھے صفات ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونے چاہیے, کچھ وہ بڑی بری صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ, اور جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ ترتیب. تو پوری کتاب کا خلاصہ تھا یہ. ایسے یہاں کیا چل رہا تھا, شروع میں بات چلی تھی اس تعلیم اور علم کی فضیلت کے بارے میں. علم حاصل کرنے کی فضیلت بتائی جی. قرآن و روایات سے ثابت کیا کہ علم حاصل کرنا واجب ہے. اس کے بعد جب علم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرتے ٹائم ایک معلم ہوتا ہے اور ایک متعلم ہوتا ہے, ایک استاد ہوتا ہے, ایک سے مطلب ایک آدمی نہیں, مطلب شاگرد. ٹھیک ہے, استاد اور شاگردی ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ ہے. علم حاصل کرتا ہے ایک انسان کسی کے پاس, ایک انسان کی اوروں کو سکھاتا ہے, تو ان کے کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں. کچھ ذمہ داریاں اور فرائض دونوں پر لاگو ہوتے ہیں. وہ ذمہ داریاں اور فرائض دو طرح کے ہیں. کتنے طرح کے؟ تین طرح کے. پہلے دونوں کے مشترک, جس پر استاد اور شاگرد دونوں کو لحاظ رکھنا ہے. جو فرائض اور ذمہ داریاں بولیے استاد اور شاگرد دونوں کو انجام دینی ہے. دوسرا وہ ذمہ داری جو فقط استاد کی ہیں. تیسرا وہ ذمہ داری جو فقط شاگرد کی ہے. ہماری بات کہاں پہ ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی دیکھیے کتنی طرح کی ذمہ داریاں ہیں؟ تین ہیں. کون کون سی؟ دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے. پہلی ذمہ داری استاد اور شاگرد کی مشترک, استاد اور شاگرد کی مشترک وہ ذمہ داریاں جو استاد اور شاگرد دونوں کو لحاظ رکھنا ہے ان باتوں کا, استاد اور شاگرد. دوسری فقط استاد کو خیال رکھنی ہے. تیسرا فقط شاگرد کو خیال رکھنی ہے. ہم استاد و شاگرد کے مشترکہ فرائض ہم نے پڑھ لیے. اب استاد کے فرائض چل رہے ہیں. استاد کی ذمہ داریاں کتنے طرح کی ہیں؟ تین طرح کی. وہ ذمہ داریاں جو اپنے بارے میں استاد کو خیال رکھنی ہے جی, اپنے بارے میں. دوسری وہ ذمہ داریاں جو شاگرد کے بارے میں خیال رکھنی ہے.
شاگرد کے بارے میں خیال ذمہ داریاں بنتی ہیں استاد کی شاگرد کے بارے میں. دیکھیے پورا خلاصہ کر رہا ہوں میں شاگرد کے بارے میں. تیسری ذمہ داریاں کلاس کے بارے میں. جی اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی دکھ رہی ہے. کلاس شاگرد کے بارے میں کلاس کے بارے میں. تو دیکھیے ابھی سمجھ میں آیا ربط ہمارا آپس میں تعلق پوری بحث کا. جی تعلیم حاصل کرنے کے استاد اور شاگرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. کچھ وہ ہیں جو دونوں کو انجام دینی ہے, کچھ وہ ہے جو فقط استاد کو جن کا لحاظ رکھنا ہے, کچھ وہ ہے جو فقط شاگرد کو ان پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ کرنا ہے اسے. استاد اور شاگرد کے جو دونوں کو انجام دینا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. جو استاد کو انجام دینا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, اپنے بارے میں ذمہ داریاں, شاگرد کے بارے میں ذمہ داریاں, کلاس. تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کون کون سی, یہ مشترک والی استاد کی اپنے بارے میں, استاد شاگرد کے بارے میں. ابھی کون سی چل رہی ہے, استاد کی کلاس کے بارے میں. کلاس کے بارے میں ذمہ داریاں چل رہی ہیں. شاگرد والی ابھی آئندہ آئیں گی. یاد رکھیے گا, چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیجیے, یاد رہے گا. ٹھیک ہے, وہی ذمہ داری ہے جو استاد کو کلاس کے بارے میں دھیان رکھنی ہے. ابھی 13ویں نمبر پہ پہنچے ہیں. 13ویں نمبر کی ذمہ داری کیا ہے, درس ختم کرنے. تو استاد کیا کرتا ہے, دیکھیے درس کا میں نے پورا خلاصہ کر دیا, اب پڑھا رہا ہوں, پڑھانے کے بعد پھر خلاصہ اس درس کا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ بتایا. یہ کرنا چاہیے. درس ختم کرنے سے پہلے پورے درس کو ایک بار ترتیب وار بیان کر دے اور اہم نکات کو دوبارہ بیان کرے. جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو دوبارہ. درس کا نتیجہ بھی ضرور بیان کرے. اگر کوئی پہلو چھوٹ جا گیا ہے, اگر کوئی پوائنٹ چھوٹ گیا ہے یا ناقص بیان کیا ہے, پورا ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہے, اسے پورا کر دے. اور کوئی بھی موضوع بچوں کے ذہن میں ناقص نہ رہنے دے, ادھورا نہ چھوڑے. اس طرح کیا ہوگا, احتمالی جو نقائص اور کمیاں ہیں, اگر جن کمی یہ ہے کیا کہتے ہیں, یہ شک ہے, یہ گمان ہے کہ کمیاں رہ جائیں گی, ان کا یہ بھی دور ہو جائیں گی. دور کرتے وقت استاد تمام درس کو ایک بار ضرور دوہرا دے, تاکہ اگر طلاب نے کوئی بات غلط سمجھ لی ہے تو اسی وقت اس کی اصلاح ہو جائے. اور اسی طرح اگر کوئی غلطی ہو جائے تو شہامت اور جواں مردی کے ساتھ, بزرگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرے. یہ نہیں ہے, یہ شہامت اور جواں مردی یہ ہے کہ استاد سے اگر غلطی ہوئی ہے تو کہہ دے کہ بھائی نہیں, میں نے یہ پوائنٹ اس طریقے سے کہا, یہ اس طریقے سے نہیں, میں غلط طرف سے بیان کر گیا, نہیں یہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں. یہ جواں مردی کا ثبوت ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہماری زندگی میں, معاشرے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو غلطی ہوئی, اوپر سے ہم اڑ جاتے ہیں, غلطی سے ڈبل غلطی کر دیتے ہیں. جبکہ غلطی کا اعتراف کرنا بہت کچھ ختم کر دیتا ہے, بہت سی غلطیوں کو, جو ہو سکتی تھی غلطیاں وہ روک دیتا ہے. غلطی کا اقرار کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہے, یہ جواں مردوں کا کام ہے. یہ اب جواں مردوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تو مردوں کا کام ہے عورتوں کا نہیں. جواں مرد سے مطلب وہ ایسا یعنی بہادروں کا کام ہوتا ہے یہ غلطی کا اعتراف کرنا. غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سوری, غلطی ہو گئی, ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے سماج میں جو لڑائیاں جھگڑا گھروں میں, دوستوں میں, اکثر دوستوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, خاص کر کے دوست اگر لڑکیاں آپس میں ہیں تو یہ جب ملتا ہے کیا, غلطی ہو گئی لیکن انہیں شرم آ رہی ہے غلطی کا اقرار کرنے میں, اڑ جائیں گی, نہیں میری بات غلط نہیں ہے, تم غلط ہو, پھر تو میں بڑھے گی, پھر ناراضگیاں بڑھیں گی, پھر بول چال بند ہو جائے گی. جی دیکھیے جو حقیقت ہے اس کا اقرار بھی کیا کیجیے, ایسا ہی ہے معاشرے میں. جی لہذا غلطی کا اقرار کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے. غلطی ہو گئی اور اس ایک اقرار سے دیکھیے کتنی باتیں رک جاتی ہیں. جی بہت باتیں. شوہر سے غلطی ہوئی ہے, کہتے اس میں کون سی شرم ہے, بیوی کوئی تمہاری غیر تو رہی ہے, تمہارے برابر ہے, وہ رشتے میں برابر ہے, اسے ہمسر کہا گیا, اسے کفو فارسی میں ہمسر کہا گیا ہے, عربی میں کفو کہا گیا ہے, اور دونوں کے معنی برابر کے ہیں. جی بولیے. برابر. غلطی ہو گئی ہے, مرد سے غلطی ہو گئی, اقرار کریں, غلطی ہو گئی, اور ہاں میری بات غلط تھی, ہاں آپ بیوی کہہ دیں کہ آپ نے وہاں ایسا کہہ دیا سب کے سامنے,
ہاں معاف کرنا، میرے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں، جوان مردی ہے یہ. بیوی سے غلطی ہو جائے، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر معافی چاہتی ہوں، تو کتنا دل خوش ہوگا دونوں کا ہی. اگر مرد سے غلطی ہو جائے اور وہ کہہ دے وہ غلطی ہوئی، تو بیوی کو اور عزت بڑھے گی اس کے دل میں. اور کہتے نہیں مگر آگا. جی یہی تو میں دیکھیں، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. مرد یہ سوچتے ہیں میری مردانگی یہی ہے کہ میں دبوں نہ کہ بیوی سے. نہیں بھائی، کیسے نہیں، اسے دبنا تھوڑی کہتے ہیں اقرار کر لینا. یہ جواں مردی ہے. دیکھیے اس لیے کیا ورڈ استعمال کیا، جواں مردی ہے یہ. اگر استاد سے کوئی بات غلط سمجھائی اس نے، وہ سمجھا نہیں پایا، یا کچھ اور سمجھ کے اس نے کچھ اور سمجھا دیا، وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا، پوائنٹ بتا دیا پہلے، لیکن بعد میں دیکھا کہ نہیں یہ والی بات نہیں تھی، بات دوسری تھی، تو کہتے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی. یہ جواں مردوں کا کام ہے غلطی کا اعتراف کرنا. اور ایک غلطی کا اقرار کرنا کتنی غلطیوں سے روک دیتا ہے. ورنہ اگر میں غلطی کا اقرار نہ کروں تو میں کیا کروں گا، آپ کو غلط ثابت کروں گا، نہیں جی جی اڑوں گا، میں ضد کروں گا، بحث کروں گا، تو میں بڑھے گی. اگر آپسی دوستانہ ہے تو میں بڑھے گی، ناراضگی بڑھے گی، غلط خیال ایک دوسرے کے دل میں بیٹھ جائیں گے. آپ کے جی دل میں خیال بیٹھ جائے گا کہ یار یہ تو بڑا چھوٹا انسان ہے. جی لہذا بالکل. گھر میں، اور خاص کر کے مردوں کو، مرد یہ کرتے ہیں، مردوں کو چاہیے کہ نہیں یہ بات بالکل چھوڑے. مردان کی یہ نہیں ہے کہ آپ اڑ جائیں کیونکہ عورتوں سے معاملہ چل رہا ہے اس ٹائم میں نہیں دبوں گا عورتوں کے سامنے. نہیں، کس نے کہا بھائی اسے دبنا نہیں کہتے ہیں، اسے جواں مردی کہتے ہیں. غلطی ہوئی کہہ دیجیے، چاہے بیوی ہے، بہن، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہو، غلطی ہوئی اس کا اعتراف کرے. اور اگر استاد سے ایسا ہو جائے تو کتنی لڑائی جھگڑے، کتنی ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنے گناہ بچ جاتے ہیں. اور جی آپ جانتے ہیں ہمارا پورا سماج اور معاملہ، سماج کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات انہی وجہ سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہی وجہ سے. بالکل آقا. اور اگر یہ چیز ختم ہو جائے، لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگیں، تو دیکھیے کتنی محبتیں ہوں گی آپس میں، کتنی ایک دوسرے کے دلوں میں عزتیں ہوں گی. لہٰذا یہی بات چل رہی کہ استاد سے، اور یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بڑا ہوں تو میں مجھ سے غلطی ہو گئی تب بھی میں چھوٹے کے سامنے میں نہیں اعتراف کروں گا. نہیں بھائی، یہ تو اور بڑی جواں مردی ہے کہ انسان اپنے چھوٹے کے سامنے کہے ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی. یہ بولیے، یہ اور بڑی جواں مردی ہے کہ انسان غلطی ہوئی ہے مان لے، کیا پرابلم ہے. جی آقا. اور آپ دیکھیے اس کا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میری عزت کم ہوگی. اتفاق کی بات دیکھیے، بالکل اپوزٹ ہے معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. آپ غلطی کا اقرار کیجئے چھوٹے کے سامنے یا کسی کے سامنے، اگر غلطی ہوئی ہے تو عزتیں آپ کی اور بڑھ جائیں گی اس کے دل میں. مگر یہ کہ بالکل ہی سامنے والا کمینہ ہو تو وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی اسے چین سکون نہ ہے کہ دیکھو میں نے جھکا کے چھوڑا اسے. نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں نیچ لوگ کچھ. اگر جی سامنے آقا. والا غلطی کا اعتراف کر رہا ہے تو اسے بھی، سامنے والے کو، ہاں بھائی دیکھو اتنا بڑا ہو کے اس سے غلطی ہوئی تو مان لیا، تو کہے کہ ارے نہیں، تو یہ انسانیت ہے. یہ جواں مردی. اگر استاد کو سمجھا، میں نے مثلا کوئی بات، میں نے یہاں سے 2 لفظ دیکھے اور کتاب سے نگاہ ہٹا لیا، میں نے اس 2-3 لائنوں سے میں مطلب سمجھا کہ شاید یہاں پہ والا مطلب بتانا چاہ رہے ہیں، اب میں نے بتا دیا دوسرا، بعد میں دھیان دیا نہیں یہ وہ بات نہیں بتا رہے تھے، یہ دوسری بات بتا رہے تھے، معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو غلطی کا اعتراف کرے جواں مردی کے ساتھ، اور شاگردوں سے معذرت طلب کرے، کیونکہ امانت داری اور تواضع کا تقاضا یہی ہے، امانت داری یہی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی دیکھو، ہاں یہ دیکھو میں نے جو بتایا وہی بات ٹھیک ہے، انہوں نے ذرا، اب میں اپنی بات کو توڑ مڑوں پہ صحیح کرنے لگوں تو کیا اثر پڑے گا شاگردوں کے دل میں. دیکھو اپنی بات سیدھی کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولتا ہوا نکل رہا ہے یہ آدمی. تو عزت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ ایسے گھٹے گی. اور یہ امانت داری ہے، جو مطلب ہے مجھے پہنچانا ہے وہی پہنچانا ہے، نہ یہ کہ تواضع کا بھی تقاضا، انکساری کا تقاضا بھی یہی ہے جی، کہ غلطی کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کے لیے معذرت بھی کی جائے. اور جو استاد اپنے شاگردوں سے معذرت کر لیتا ہے، جو استاد اپنے شاگردوں سے معذرت کر لیتا ہے، ان کے دلوں میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور کیا ذمہ داری ہے استاد کی کلاس میں؟ گزشتہ علماء ایک استاد اور مدرس کے لیے یہ تاکید بھی فرماتے ہیں، پرانے علماء استاد کے لیے کیا تاکید فرماتے ہیں کہ استاد درس کے خاتمے پر اپنے شاگردوں کو نصیحت ضرور کرے. جیسے انہوں نے کہا آخر میں کرے، میں نے بیچ میں کر دی،
لیکن جہاں جو پوائنٹ آئے نصیحت کا پوائنٹ نکلتا ہو بیان کریں. ٹھیک ہے، جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی لائنیں پڑھا کے کتاب کا چیپٹر پڑھا کے نہ گزر جائے. ایک اچھا استاد اور ذمہ دار امانت داری کا یہی ثبوت ہے کہ اگر یہاں ایک لائن میں سے ایک پوائنٹ نکل رہا ہے کہ جس سے معاشرے کی اور بہت سی برائیوں کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے تو بیان کرے کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو ایسے سدھارا جا سکتا ہے. اب اگر میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے، آپ اپنے گھروں میں اس بات کو اپلائی کریں گے. جی، لڑکی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ کے سامنے، بھائی اپنی بہن اور ماں باپ کے سامنے، بڑے چھوٹوں کے سامنے، چھوٹے بڑوں کے سامنے، میاں بیوی کے سامنے، بیوی میاں کے سامنے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس کا اعتراف کرے تو کتنا وہ ہوگا. جی، تو درس نمبر 15ویں ذمہ داری یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو جو بھی اب میں نے مثلاً آپ کو یہ بات بتائی تو آپ میں سے آپ کے دل میں یہ بات آئی نہیں آئی اور آپ نے سوچا، اور اب انشاءاللہ سوچیں گے بھی کہ بھئی غلطی کا اقرار کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہے. غلطی کا بہت اقرار کرنا بہادروں کا کام ہے. غلطی ہوئی ہے اس میں کیا پرابلم ہے، اور عزت بڑھتی ہے سامنے والے کے دل میں. جی، آپ دیکھیے تو صحیح، غلطی ہو گئی، کھانے میں کمی ہو گئی، شوہر نے کہا کہ یہ کمی دکھ رہی، حالانکہ اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک اچھے شوہر کی علامت یہی ہے کہ کھانا بڑی محنت سے بنتا ہے، کبھی بنا کے دیکھیں. اور جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کتنی زحمت ہوتی ہے. میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے 8-9 سال بنایا ہے، میں جانتا ہوں صحیح کہ کہا. کتنی محنت لگتی ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنا کچھ زحمت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اتنی زحمتوں کے بعد کچھ کمی رہ جائے اور کوئی جھٹ سے اس کمی کو پکڑ لے، اچھائی کو نہ پکڑے، تو کتنا دل کوڑتا ہے. جی یا جی اچھا بنا ہو تو انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی کوئی تو کہے کہ اچھا بنا ہے. تو اب جب ہمیں ایسا لگتا ہے تو لیڈیز کو کتنا لگتا ہوگا. جی 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 آغا جی صحیح کہہ ایسا رہے ہیں. ہوتا ہے. جی، کہ کوئی تو کہے کہ کھانا اچھا ہے. صحیح جی، صحیح کوئی تو بات. کہے. ورنہ ایسا جی لگتا آغا ہے مائی. بعض ٹائم تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کھانا اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دوں سب کے، کہ کوئی یوں نہیں کہہ رہا کہ بھی کھانا اچھا بنا ہے. تو اب جو مستقل کتنی زحمت ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، کھانا بنانے میں کتنی زحمت ہوتی ہے. دماغ الگ حاضر رکھنا پڑتا ہے، کوئی چیز یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، مستقل کھڑے رہو. ہاتھ جلنے کا خطرہ، کبھی کبھی جل بھی جاتا ہے دھوکے میں، کبھی کچھ یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا آگا ہے. کمی وہی نکالتے ہیں جو کبھی کھانا نہیں بناتے. جی جی، نہیں تو نہیں بناتے وہ بھی. میں نہیں بناتا تھا جب بھی اس بات کو مانتا تھا کہ بڑی زحمت ہوتی ہے. اور میں نے میرے گھر والے سے آپ کبھی بھی کوئی بھی الگ سے فون کر کے پتہ کر لیا. ویسے بھی میں نے آج تک کبھی کسی کھانے میں اگر نمک بالکل ہی کڑوا ہے یا بالکل ڈالنا ہی بھول گئے کوئی چیز، میں نے تب بھی نہیں کہا، کھا کے چمٹ گیا. بعد میں جب اوروں نے کھایا تو پتہ لگا کہ تم نے تو بتایا نہیں. میں منہ سے آواز تک نہیں نکالتا کہ یہ کمی رہ گئی. اور ادھر ہمارے بھائی ہیں، امی نے ایک دن وہ بٹ جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جی سفید آقا جو جی. ہوتی ہے کلیجی، ایک بٹ ہوتی ہے سفید وائٹ. تو اس میں کیا ہوتی ہے، میتھی نہ ڈلے تو کسے پتہ لگ رہا ہے اس میں میتھی نہیں ڈلی. ایک دن ہم کھا رہے تھے گھر پہ تھے، میں نے کھا لیا، بہت مزے سے کھایا. بھائی آئے اتنے بیچ میں، انہوں نے جیسے میرے ساتھ بیٹھ کے شروع کیا، پہلا لقمہ رکھتے کہہ دیا اس میں میتھی نہیں ہے. امی کہہ رہی ہاں وہ تمہارا کی رہ گئی، میں بھول گئی. تو ہم کھا گئے چپ چاپ. ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا، انہیں اتنی باریک چیز کا پتہ لگ گیا اس میں میتھی نہیں ہے. وہ بھی مولانا ہے. نہیں مولانا نہیں ہے، لیکن کھانے بہت اچھے بنا لیتا ہے وہ بھی. مولانا بٹ میں مین میتھی ہوتی ہے ویسے. جی جی، جو بھی ہوتا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا. یعنی مطلب میں نے وہ نہیں کیا کہ مجھے اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے. نمک نہ ہو بالکل میں تب بھی نہیں کہوں گا، نمک زیادہ ہو جائے میں تب بھی کچھ نہیں کہوں گا، چپ چاپ. نہیں، اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں اپنی تعریف کروں، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. آپ بزرگ علماء کو اٹھا کے دیکھیے. جی آقا. جی، جی اور جی لوگوں جی نے یہاں تک بتا دیا، چٹکلے تک بنا دیے ہیں کہ جب کھانا بنا ہوا ہو، بیوی کھانا پیش کرے اور شوہر یہ کہے اچار بھی ہے کیا، وہ بھی لا دو، تو سمجھ لینا کچھ کمی ہے. وہ شریف ہے بیچارہ اور شوہر جو چپ چاپ اچار منگا کے اچار سے کام چلائے گا. ٹھیک ہے. تو نہیں، بڑی زحمت ہوتی ہے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے. اور لیڈیز کے اندر یہ نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے فطرتاً ایک چیز ہوتی ہے، وہی چاہتی وہ تو اسے تعریف چاہیے کہ اس کے کام کی تعریف کرے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تمام لیڈیز کے اندر یہ ہوتی ہے کیونکہ اسے خدا نے صنف نازک بنایا ہے. اسے
لطافت پسند ہے، صاف صفائی، لطافت، یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، لہذا ان کی قدردان. اگر کوئی ایسا کر دے تو کتنا برا لگتا ہے. کیوں گھر کے بہت سے معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں لیڈیز. کیوں؟ کیونکہ ان کے کام کی قدر نہیں کی جاتی. غلطی اتنی سی ہو جاتی ہے سب کی نگاہیں آ جاتی ہیں، جبکہ جان بوجھ کے کوئی ہوگا ایسا جو 1-2 گھنٹے تک کھڑے کچن میں کھانا بنائے اور جان بوجھ کے کمی کرے؟ جی نہیں آپ جان بوجھ کے کوئی دودھ ابالتا ہے؟ جان بوجھ کے کوئی گلاس پھوڑتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہو گئی غلطی، کتنا قیمتی وہ تھا، ان سے زیادہ قیمتی تھا وہ. لہذا یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اعتراف کر لیں، ایک دوسرے کے دل میں عزتیں بڑھیں گی، اور یہ بہادروں کا کام ہے. پھر کیا کریں؟ درس کے آخر میں تھوڑا وقت بچائے تاکہ اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو وہ دریافت کر سکے اور فوراً کلاس سے باہر نہ جائے. اسی طرح اگر کوئی شاگرد درس ختم ہونے کے بعد باہر جانا چاہتا ہے تو اسے نہ روکے، جیسے مجھے اندر جانا ہے ذرا جائیے، تو یہ نہیں کہ بیٹھو یہاں پر، پتہ لگا کوئی وسیم جیسا ہوا تو یہی پیشاب کر دے گا، کہے گا آپ ہی نے روکا تھا، لیجیے. یہی کر دیا میں نے. نہیں، یہ تو مذاق بھی کر رہا ہوں، لیکن نہیں روکنا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے. نمبر 16، بہتر یہی ہے کہ حمد و ثناء الہی، اللہ کی حمد و ثنا اور دعا پر درس تمام کرے. اور اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کی ایک دعا نقل ہوئی ہے، کیا کرے؟ اللہم اغفر لنا، پروردگارہ ہمیں بخش دے، ما اخطأنا، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، وما تعمدنا، جو ہم نے جان بوجھ کے کی ہیں. دیکھیے اخطانا یعنی دھوکے میں غلطی ہوئی ہیں، تعمدنا جو دھوکے میں نہیں، جب ویسے غلطیاں ہو گئی ہیں یا علناً غلطیاں ہو گئی ہیں. وما اسررنا وما اعلنا، جو کچھ ہم نے چھپا کے گناہ انجام دیے ان کو بھی معاف کر دے، اور جو کھلا انجام دیے غلطیاں کی ہیں وہ بھی معاف کر دے. وما انت عالم بہ منا، جی، اور تو ہی کیا کہتے ہیں، تو کچھ جانتا ہے تو اسے معاف کر دے ہیں. انت المقدم، تو ہی سب سے مقدم ہے، وانت المؤخر، تو ہی سب سے آخر ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بار الہ، ہم سے جو عمدن جان بوجھ کر، مخفی طور پر، چھپ کر یا اعلانیہ کھلا غلطی ہو گئی ہے، اور جو کچھ تو جانتا ہے اسے معاف فرما دے. بہت سی غلطیاں اور کمیاں تو ایسی ہوتی ہیں جسے ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے غلطی کر دی، لیکن پروردگار جانتا ہے. پروردگارہ تو انہیں معاف کر دے، تو ہی سب سے مقدم اور تو ہی سب سے مؤخر ہے. آخر تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا پورے درس کا کہ بدن اور لباس کی صاف صفائی کا خیال، تدریس کے لیے پڑھاتے وقت، باہر نکلتے وقت دعا، کلاس میں داخل ہونے سے پہلے سلام، درس کو خدا کے نام سے شروع کرنا اور حمد و ثناء الہی پر تمام کرنا، یہ سب تدریس اور ٹیچنگ کے آداب ہیں. صحیح طریقہ تعلیم کا استعمال کرنا، تعلیم یعنی علم سکھانے کا صحیح طریقہ، طولانی اور لمبے اور تھکا دینے والی باتوں سے پرہیز کرنا، شاگردوں کی مصلحت کا خیال رکھنا، کلاس کے نظم و ضبط پر قابو، کنٹرول، اور اپنی علمی توانائی کا اقرار کہ میرے اندر کتنا علم ہے، کتنی کمزوری ہے، اس کا اقرار، سوال کا جواب دینے میں وسعت قلب کا مظاہرہ، کھلے دل کا مظاہرہ کرنا، درس کے آخر میں تمام باتوں کا خلاصہ اور درس کا نتیجہ بیان کرنا بھی استاد کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ہے. جی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ دیکھیے تیسرا پوائنٹ شروع ہوگا، طلاب کی ذمہ داریاں. ان کی بھی ذمہ داریاں 3 طرح کی ہیں، خود اپنے سلسلے میں، استاد کے بارے میں، کلاس کے بارے میں. یہی ذمہ داریاں جو ہم نے یہاں پڑھی تھی، لکھوائی تھی، کہاں؟ یہاں. اب ان کو بھی 3 حصوں میں کریں گے. کہاں؟ اس کو بھی 3 حصوں میں، اپنے بارے میں، استاد کے بارے میں، کلاس کے بارے میں ذمہ داریاں. ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علیہ، انشاءاللہ موفق و معید باشید. اب آپ نے گروپ سے ایک بک بھیج رکھی